بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اسلام میں دنیا کمانے کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں رہبانیت پر مشتمل دھرم نہیں ہے۔ اسلام میں دنیا سے کٹنے کی تاکید نہیں کرتا کہ ایک انسان دنیا سے کٹ جائے، جنگل میں جا کر کے زندگی گزارے، بلکہ دنیا میں رہ کر کے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دنیا میں رہیں گے اور اپنے گھر والوں، اپنی فیملی کے افراد کا حق ادا کریں گے تو ہمیں کمانے کی ضرورت ہی ہوگی۔ گویا کہ دنیا کمانا یہ اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہتر مال، اچھا مال، پاکیزہ مال نیک انسان کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ تو اگر آدمی نیک ہے، آدمی شریعت کے حدود کی پابندی کرتا ہے اور کماتا بھی ہے، دنیا کمانے کے لیے بھی وقت لگاتا ہے، تو یہ مطلوب ہے۔ اسلام اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور اسلام اپنے ہاتھ سے کمانے پر ابھارتا ہے اور اس کو سب سے بہتر کمائی ٹھہراتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو تاجر کا مقام اور مرتبہ بہت بلند بتایا گیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ امانت دار سچا تاجر نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار کرنا، تجارت کرنا یہ عیب کی بات نہیں بلکہ خوبی کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی تاجرہ تھیں۔ تو اسلام میں تو ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں نے ہر زمانے میں دنیا کی طرف دھیان دیا ہے، دنیا کمایا ہے اور مال و دولت اکٹھا کی ہے۔ لیکن عیب کب ہے؟ عیب تب ہے جب کہ ایک انسان دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور آخرت کو نظر انداز کرے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی چاہت نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبر کی زیارت کی۔ یہاں پر مذمت وارد ہوئی ہے دنیا کمانے کی، تب جب کہ ایک انسان دنیا کو ہی مطمع نظر بنا لے، ایک انسان دنیا میں ہی کھو جائے اور آخرت کو بھلا بیٹھے۔ تو چونکہ ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، ہماری تخلیق کا مقصد رب کی بندگی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے، رب کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اللہ کے دین کی طرف بندگان خدا کو بلانا ہے۔ تو چونکہ ہم دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، دنیا میں سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو جینے کے لیے زندگانی کے سامان اکٹھا کرنا یہ اچھی بات ہے، غلط بات نہیں، معیوب نہیں۔ لیکن معیوب تب ہو جائے گا جب کہ ایک انسان دنیا میں کھو جائے اور آخرت کو بھلا دے۔ آخرت کو بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کمانا مطلوب ہے اور آخرت کو بھلا کر کے دنیا کمانا مذموم ہے، اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو توازن کے ساتھ برتنے، دنیا اور دین دونوں کو توازن کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔